اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمن کا مطالعہ جاری ہے اور 5 رکوع مکمل ہوئے۔ سورہ مؤمن کے 6 رکوع کا آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 51 سے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کا دن۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی کتاب ہدایت عطا فرمائی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا یعنی تورات کا۔ ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب، جو عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، پس اے نبی علیہ السلام صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ واستغفر لذنبک، اور اپنے بظاہر خلاف اولا کام پر استغفار کیجئے۔ یہ چند مقامات میں سے مقام ہے جہاں بڑے محتاط انداز سے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوبارہ دیکھیے گا، واستغفر لذنبک، اور استغفار کا لفظ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ ذنب عام طور پر گناہ کو کہا جاتا ہے، لیکن پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، تو بہتر ترجمہ کیا ہے؟ واستغفر لذنبک، اور اپنے بظاہر خلاف اولا کام پر استغفار کیجئے۔ اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں، یہ معاملہ بعد میں بھی آئے گا سورہ فتح کے بالکل شروع میں 26 پارے میں۔ انبیاء معصوم اور خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، البتہ ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ اپنے مقام بلند کے اعتبار سے کچھ معاملات کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لغزش یا خطا کا پہلو ہے، تو وہ استغفار کرتے ہیں۔ حالانکہ عام لوگوں کا استغفار عام طور پر گناہوں کے لیے ہوتا ہے، انبیاء کا استغفار درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے انبیاء کے لیے تو کلیئرٹی رہے کہ وہ خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں۔ ایسے یہ مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں توجہ ان کو دلائی گئی اللہ کی طرف سے، تو انبیاء بہترین والے معاملے کے مقابلے میں بہتر والے لیول پر ہوتے ہیں۔ توجہ سے جملہ سنیں، بہترین والے معاملے کے مقابلے میں بہتر والے پر ہوتے ہیں، تو اللہ توجہ دلاتا ہے کہ آپ بہتر سے بہترین کی طرف جائیے۔ تو انبیاء کے مقام بلند کے اعتبار سے کچھ معاملات کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی لغزش کا معاملہ تو نہیں، تو وہ استغفار کرتے ہیں۔ مگر امتی ہونے کے ناطے ہم یہ کہیں گے گناہوں کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے، اس پر استغفار بھی ہے۔ انبیاء کا معاملہ وہ استغفار درجات کی بلندی کے لیے بھی ہے اور امت کی تعلیم کے لیے۔ وہ معصوم ہو کر اتنے استغفار کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دن میں 100 مرتبہ، ایک نشست میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے معصوم ہو کر، تو یہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ امت جو گناہ گار ہے اس کو استغفار کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہ ترجمہ یہ تمام مکاتب فکر کے علماء کا متفقہ ترجمہ ہے، اگریڈ اپون ٹرانسلیشن ہے۔ اپنے بظاہر خلاف اولا کام پر، خلاف اولا کا مطلب کیا ہے؟ وہی بات کہ بیسٹ والے کے مقابلے میں آپ بیٹر پہ ہیں، بہترین سے بہتر پر ہیں، نہیں آپ اور اوپر جائیے اور مقام بلند کی طرف جائیے۔ یہ نقطہ ہے، اس کو اس انداز سے لینا چاہیے، تو انشاءاللہ ترجموں کے اعتبار سے بھی پریشانی نہیں ہوگی، اور جو بعض مرتبہ غیر محتاط رویہ ایسے مقامات پر آ جاتا ہے تراجم میں، وہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے صبح و شام۔ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بغیر سلطان اتاہم، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو، جھگڑے سے مراد سرے سے انکار کرنا، غلط مفہوم بیان کرنا، مذاق اڑانا معاذ اللہ۔ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغین، ان کے دلوں میں تکبر کے سوا کچھ نہیں جس تک وہ کبھی پہنچنے والے نہیں ہیں۔ دلوں میں کیا ہے؟ حق مٹ جائے، حق دب جائے، کمزور ہو جائے، اللہ فرما رہے کبھی یہ اس کو پہنچنے والے نہیں ہیں۔ فاستعذ باللہ، تو اب اللہ کی پناہ طلب کیجئے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس،
یقیناً آسمانوں و زمینوں کا پیدا کیا جانا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا معاملہ ہے۔ تو جس رب نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور چلا رہا ہے، تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اور برابر نہیں ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور نہ وہ جو برائی کرنے والے ہیں۔ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، برے اعمال کرنے والے نیک اعمال کرنے والے برابر نہیں۔ جب برابر نہیں تو نتیجے بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے، نتیجے بھی قیامت کے دن مختلف ہوں گے۔ قلیلا ما تتذکرون، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب پھر دعا پر زور اور دعا کا حکم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں ضرور تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ چند باتیں ہیں اس صورت میں۔ توحید کا عملی تقاضا بار بار کیا آیا؟ دعا اللہ سے۔ یہاں دعا مانگنے کا حکم، اور گارنٹی کیا ہے؟ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو میری عبادت سے تکبر کریں گے ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا کے بعد عبادت کا لفظ آیا، تو شروع میں 2 احادیث سنائی گئی تھیں کہ حدیث میں ہے جامع ترمذی کی روایت، الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اور دعا عبادت کا جسٹ اور مغز اور اس کا جوہر ہے۔ پہلے بھی ذکر ہوا کہ دعا میں بچ جانا مطلوب، عبادت میں بچ جانا مطلوب ہے۔ عربی کے لفظ تو بڑا دلچسپ ہے، تذلل، نرم پڑ جانا، بچھ جانا، جھک جانا، یہ بندگی کا جوہر، اس کا جسٹ ہے۔ دعا میں کیا ہے؟ بندہ جھک جاتا ہے، ہاتھ پھیلا دیتا ہے، روتا ہے اللہ کے سامنے، یہ انتہائی معاملہ ہے جھک جانے کا۔ تو یہاں فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں، وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ بہت توجہ سے سنیے، اللہ کو مانگنا پسند ہے، اللہ چاہتا ہے کہ بندے مانگیں، اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ اللہ کا غضب اس کے لیے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ تکبر آ گیا تمہارے دل میں، تم اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھ بیٹھے ہو، خود کفیل سمجھ بیٹھے ہو، اپنے آپ کو سمجھ بیٹھو کہ کوئی محتاجی نہیں ہے، تو اللہ سے نہ مانگنا تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، اور تکبر کرنے والا ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوگا۔ عام طور پر ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دوسری تیسری مرتبہ کسی نے ہمارے گھر کو نوک کیا ہو تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، اور چوتھی پانچویں مرتبہ ہم جھڑک دیتے ہیں۔ مانگنے والے پر ہمیں غصہ آتا ہے، اللہ کو کس پر غصہ آتا ہے؟ نہ مانگنے والے پر غصہ آتا ہے۔ مانگے بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مانگنے والا بنائے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا یعنی کام کاج کے لیے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ اللہ تمہارا رب ہے، وہی ہر شے کا پیدا فرمانے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فانا تؤفکون، پھر تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح وہ لوگ بھی بہکائے جاتے رہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہی ہے جس سے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کا مقام بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہاری صورتیں بنائیں تو کیا ہی تمہاری عمدہ صورتیں بنائیں۔ سورہ 3 میں ہم پڑھتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دا بیسٹ، بہترین تخلیق میں اللہ نے تمہیں اٹھایا کھڑا کیا۔
وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری صورتیں بنائی تو کیا ہی عمدہ تمہاری صورتیں بنائیں، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا فرمایا، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ اللہ تمہارا رب ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، بس بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، هو الحی لا الہ الا ہو، وہ اللہ وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لہٰذا اسی کو پکارو، اسی سے دعا مانگو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، بار بار دعا کا ذکر۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف تمام شکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ فرما دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں آ چکی ہیں، وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب اللہ کا مسلم یعنی فرما بردار بن کر رہوں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا، پھر ایک نطفے یعنی قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ اللہ تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو۔ یہ ایمبریولوجی کے حوالے سے بھی بڑے حقائق ہیں، اور انسانی تخلیق کے مراحل کا ذکر کر کے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں بھی ذکر تھا، سورہ مؤمنون میں بھی ذکر ہمارے سامنے آیا تھا۔ ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو، ومنکم من یتوفی من قبل، اور تمہیں وہ بھی ہیں جو اس سے پہلے وفات دیے جاتے ہیں۔ 60-70 کے بعد ہی موت کا آنا ضروری نہیں ہے، 40-50 میں بھی آتی ہے اور 20-30 میں بھی آتی ہے، پہلے بھی موت دے دی جاتی ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم حقیقت کو سمجھو۔ هو الذی یحیی ویمیت، وہ اللہ جو زندگی دیتا اور موت بھی دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پس جب وہ اللہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں؟ اَمَّا يُصْرَفُونَ، وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلایا، وبما ارسلنا به رسلنا، اور اس چیز کو بھی جھٹلایا جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، فسوف یعلمون، تو وہ ان قریب جان لیں گے۔ سخت بیان ہے آگے عذاب کے حوالے سے۔ اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل، اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل، جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، یسحبون، جن سے وہ گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیمی، کھولتے ہوئے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں جھونکے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ جہنم میں زنجیریں بھی ہوں گی اور اسے باندھا جائے گا مجرمین کو۔ قرآن کریم میں 70 ہاتھ طویل زنجیریں ہوں گی اور گھسیٹا جائے گا انہیں کھولتے پانی میں، پھر آگ میں جھونکا جائے گا، طرح طرح کے عذاب ہوں گے، مستقل ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، وہ جواب دیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں پوجتے تھے۔ جھوٹ بولنا چاہیں گے، پھر باتیں ہم پڑھ چکے، جھوٹ بولیں گے اللہ منہ پر مہر لگائے گا، ہاتھ و پیر بھی گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں بات آئی تھی۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں خوشی مناتے تھے ناحق طور پر۔ وبما کنتم تمرحون، اور اسی کے تم اتراتے تھے، دنیا ملی اس میں ڈوبے، دنیا کی مال اسباب کی محبت میں ڈوبے، اسی عیاشی میں لگے رہے اور اللہ سے غافل رہے۔ فرمایا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو یقیناً تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آپ غور کریں کتنی مرتبہ تکبر کا ذکر آیا، اللہ کو پسند نہیں۔ دیکھیے ہماری کیا تربیت ہوتی ہے، اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اقامت میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، رکوع میں سجود میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، کتنی ہیمننگ ہے۔ کیوں؟ یہ اندر سے میں نکلتی نہیں، یہ میں نکلتی نہیں، بار بار اس کی ہیمننگ کے بڑا کون ہے؟
اللہ سبحانہ وتعالی۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو یقیناً تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، تو آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فإما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون، پس اگر ہم عذاب کا کچھ حصہ آپ کو دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا اس سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں، تو وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ بات پہلے بھی آئی، حضور موجود ہوں تب بھی ان مجرمین پر عذاب آ سکتا ہے، جیسے کہ بدر میں آیا، اور اللہ حضور کو بلا بھی لے صلی اللہ علیہ وسلم تو بالآخر سب نے پلٹ کر تو اللہ کی طرف جانا ہے، بالآخر پکڑ تو آخرت میں ہے مجرمین کی اصل۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے حالات آپ سے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کی۔ یہ بات پہلے بھی آئی ہے، قرآن کریم میں 26 انبیاء اور رسولوں کے نام لیے گئے ہیں، 26۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں دوسری رائے بھی ہے، البتہ اکثر مفسرین ان کو رسول ہی قرار دیتے، نبی ہی قرار دیتے ہیں۔ تو 26 کے نام قرآن پاک میں لیے گئے، ان میں بھی 2-3 ہیں، الیسع، ذوالکفل، ان کے واقعات ہمیں نہیں پتہ، تو کچھ کے واقعات بتائے گئے۔ معروف ایک روایت کے مطابق 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول تشریف لائے، 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول تشریف لائے، جن میں سے 26 کے نام قرآن پاک میں لیے گئے ہیں اور کچھ ہی کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی بھی رسول کے لیے ایسا ممکن نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئیں۔ مراد ہے کہ قوم میں کہتی معجزہ دکھاؤ، پیغمبر کہتے معجزہ نشانی اللہ کے اذن سے ہے، تمہاری فرمائش پر نہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس وقت اہل باطل بہت خسارے میں رہے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، اللہ ہی ہے جس سے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر تم سواری کرو اور بعض کے گوشت کو تم کھاؤ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں کئی فائدے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم ان کے ذریعے اپنی ان ضروریات کو پورا کرو جو تمہارے دلوں میں ہیں، اپنے کام کاج میں لے آؤ ان کو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ یہ اس وقت کا معاملہ جب قرآن پاک کا نزول، آج بھی جو سواری ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ، یہ بات کئی مرتبہ بیان میں آ چکی ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں تو وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، وہ ان سے تعداد میں بہت زیادہ تھے اور قوت میں بھی بہت سخت تھے، اور زمین میں چھوڑے ہوئے آثار کے لحاظ سے بھی، یعنی پشتوں کو اللہ نے طاقت، قوت، اسباب وغیرہ بہت دیا ان مشرکین مکہ کے مقابلے میں۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، بس ان کے کچھ کام نہ آیا جو کچھ کے وہ کمایا کرتے تھے، یعنی جب اللہ کی پکڑ عذاب آیا، مال دولت جائیداد بادشاہت کچھ بھی کام نہ آئی۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، پھر جب ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانی لے کر آئے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ اس علم پر اطمینان لگے جو ان کے پاس تھا۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جب رسول آئے تو مذاق اڑایا اپنے علم کی بنیاد پر، جو بھی تھا ٹیکنالوجی، وقی، انجینئرنگ ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، پہاڑوں کو تراش کر گھر محلات بناتے تھے، مال دولت بڑے اتراتے تھے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو پھر کچھ ان کے کام نہ آیا۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم ایمان لائے اللہ پر جو اکیلا ہے، اور ہم نے ان کا انکار کر دیا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ عذاب دے کر ماننے کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا ہمارا معاملہ کیا ہے؟ الحمدللہ مسلمان ہیں، خطا ہو جاتی ہے نا تو اللہ توبہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے ما لم یغرغر، غرغرہ یغرغر، جب تک کہ موت کا غرغرہ نہ آ جائے، جب جان نکلنا شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس سے پہلے ہے۔ غرق ہوتا فرعون، ایمان لایا، قبول نہیں ہے، پڑھ چکے ہم لوگ۔ تو قوموں کے لیے بھی وقت معین ہوتا ہے، افراد کے لیے بھی وقت معین ہے۔ موت سے پہلے توبہ کا امکان ہے۔ موت آ رہی ہے، داخل ہو رہے اس عالم سے اس عالم برزخ میں،
اب ایمان لانا مفید نہیں. اسی طرح قوم کے لیے فیصلہ ہو گیا، عذاب دے کر ایمان لائیں نفع نہیں دے گا، قیامت کے دن ماننا چاہیں فائدہ نہیں ہوگا. فرمایا فلم یکن ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، تو ان کا ایمان لانا ان کو کچھ کام نہ آیا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا. سنت اللہ الذی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کا دستور یعنی سنت ہے، طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں چلا آ رہا ہے. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس وقت کافر بہت خسارے میں رہے. یہ مکی صورتوں کے مضامین مستقل چل رہے ہیں. سورہ مؤمن کا مطالعہ مکمل ہو